کانوں سے سننے والی بات ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ تو حضور غوث پاک کے بھی پیر ہے نا. جنید بغدادی یہ غوث پاک کے بھی پیر ہیں اور داتا علی اجویری کے بھی پیر ہیں. یہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا. یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں یہ واقعہ لکھا ہے. کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں تقریر نہیں کرتا تھا تو مجھے میرے مرشد میرے ماموں بھی تھے مرشد بھی تھے حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سری سکتی. اب مجھے میرے مرشد تھے. مجھے حضرت صاحب کہنے لگے کہ جنید تقریر کیا کر جنید تقریر کیا کر. تو آپ کہنے لگے نہیں حضور میں ابھی نیک نہیں ہوا. میں ابھی کیا نہیں ہوا میں تو ابھی خود میں نیک نہیں ہوں. جب نیک بنوں گا نا پھر تقریر کروں گا. تو آپ فرمانے لگے کہ نہیں جنید بات کیا کر نہ تقریر کیا کر. پیر بھائی تو وہ بھی کہنے لگے نہیں جنید یار کچھ خیال کر. حضرت صاحب کا بھی دل چاہتا ہے اور ہمارا بھی تمنا ہے کہ تو بولا کر. تیرے بولنے سے بہت سارے لوگ ہدایت پائیں گے. تو تقریر کیا کر تو آپ وسیلہ بنیں گے. تو کہتے میں ٹال دیتا. میرے نصیب دیکھو. اب جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے اب نصیب دیکھو کتنے خوبصورت. توجہ ہے سب بات توجہ سے بات سننا. جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے نصیب دیکھو کتنے پیارے. میں بات ٹال دیتا تھا لیکن ایک رات ایسی ہوئی میں سو گیا مقدر جاگ اٹھے. مقدر جاگے نا تو رات ہوئی میں سویا تو مجھے دیدار مصطفیٰ ہو گیا. میرے خواب میں مصطفیٰ آئے کریم لاجپال میرے خواب میں آئے. تو کہتے ہیں کہ اچانک کیا ہوا بغداد کی ساری گلیاں مہک اٹھی. خوشبوئیں آنے لگی. ہر طرف جو ہے بہاریں آ گئی. میرے نصیب دیکھو مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار ہوا. مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار ہوا. تو کہتے ہیں کہ کیا خوب کسی نے کہا خواب میری بچ آیا ماہی تو میں گل بچ ماریاں باواں ڈرتی ماری اکھ نہ کھولا کہ تو پھر بچھڑ نہ جاواں. جنید بغدادی کو مصطفیٰ کا دیدار ہوا اور جب مصطفیٰ دیدار حضور تشریف لائے نا تو حضور نے بڑا ہی نوازا. محبوب نے کرم فرمایا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ دیدار عطا فرمائے. تو حضور نے نوازا تو آپ کو لذت آئے گی بات سے. توجہ سے سنیں گے تو اللہ کرے اس بات سے لذت لیں آپ. حضرت جنید کہتے ہیں مجھے حضور نے نا نوازا اور کہنے لگے فرمانے لگے جب جانے لگے تو بہت خوبصورت ایک جملہ کہا. بڑا میٹھا سا جملہ کہا. بڑا پیارا جملہ. جنید بغدادی کہتے ہیں میرے دل میں اتر گیا. جب حضور جانے لگے تو میٹھا سا جملہ بولا جنید یار تقریر کیا کرنا. پیچھے سے ربط ہے نا. اچھا جنید حضور فرما رہے ہیں میرے کریم آقا فرما رہے ہیں جنید یار تقریر کیا کر. جنید کہتے ہیں جب یہ بات حضور نے کہی نا تو میں نے سے آگے سے ہاتھ باندھ کے کہا حضور اب کیا کروں گا. اب تو ضرور کروں گا. اب کروں گا ضرور کروں گا. نہیں بھی کرنا تو اب کروں گا. جنید بغدادی کہتا ہے جب حضور نے یہ کہا اور فرمایا اور چلے گئے نا تو میں اٹھا آنکھ کھلی. دل میں اذان ہو رہی تھی. اذان فجر ہو رہی تھی. میں نے وضو کیا سنتیں ادا کی. جو یہ سنتیں ادا کی دل میں چور آ گیا. کہنے لگا سنتے کا ادا کر کے مسجد جاؤں گا. آج تو مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے نا حضرت صاحب کو بتاؤں گا. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نا مریدوں کا کہ مجھے تو حضور کا دیدار ہو گیا پتہ نہیں پیر صاحب کو تو انہوں نے کبھی بتایا ہی نہیں. شاید میرا مقام بڑھ گیا ہے. کچھ مرید بھی آج کل سوچتے ہیں کہ پیر سے میرا مقام شاید بڑھ گیا ہے کہ پیر صاحب نے تو کبھی بتایا ہی نہیں کہ ان کو بھی دیدار ہوا ہے مصطفیٰ کا. تو جنید بغدادی کہتے ہیں میرے دل میں بھی چور آ گیا کہ مجھے تو مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے نا. میں بڑا اپنے آپ میں جو ہے بڑا مچل رہا تھا اور کہتے ہیں میں مسجد میں پہنچا. مسجد میں پہنچ کے میں نے 7ویں صف میں حضرت صاحب کے پیچھے نماز پڑھی. حضرت سیدی سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میرے مرشد بھی تھے شیخ کے پیچھے 7ویں صف میں نماز پڑھی اور دل میں وہی بات تھی کہ میرا تو مقام بڑھ گیا. اب پیر صاحب نے تو کبھی نہیں ایسی بات بتائی. آج جب بتاؤں گا نا تو پھر میرا مقام بڑھ جائے گا. جنید بغدادی کہتے ہیں 7ویں صف میں جب سلام پھیرا حضرت صاحب نے
بڑی بات سننے والی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرا نا تو سلام پھیر کے حضور اپنا چہرہ پھیرا تو حضرت صاحب نے کہا کہ جنید آگے آ جا نا ذرا، جنید آگے آ جا. کہتے میں تیسری صف میں چلا گیا تو حضرت صاحب پھر فرمانے لگے جنید اور قریب آ جانا، اور آگے آ جا. تو جنید کہتے ہیں کہ میں پہلی صف میں بیٹھ گیا. تو جب پہلی صف میں پہنچا تو حضرت صاحب فرمانے لگے کہ یار قریب بیٹھیا اور آگے آ جانا، اور قریب آ جا. جنید بغدادی فرماتے ہیں جب مجھے حضرت صاحب نے کہا کہ اور قریب آ جا تو میں اور قریب گیا، مرشد کے پاس بیٹھ گیا، سامنے ساتھ بیٹھ گیا. جب میں ساتھ بیٹھ گیا نا تو میری طرف ایک نظر اٹھا کے دیکھا، حضرت صاحب نے میری طرف نظر اٹھا کے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے اب تو کرے گا نا تقریر. آپ کو سمجھ نہیں آئی شاید. حضرت صاحب فرمایا کہ اب تو کرے گا نا تقریر. تو میرے دل میں تو چور تھا، کہنے لگا کیا بات ہوئی، اب کیا ہوا، اب کیوں کروں گا. حضرت صاحب چپ کر کے نظریں جھکا لی، پھر بیٹھ گئے. چند لمحے گزرے، پھر فرمایا جنید اب تو تقریر کرے گا نا، اب تو کرے گا نا تقریر. تو میرے دل میں وہی بات تھی کہ ان کو کسی نے کو بتایا، ان کو کون سا پتا ہے کہ مجھے حضور کا دیدار ہوا ہے تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا ہے. تو میں تو اپنے کو چور تھا نا اندر. جیڑے محرم راز حقیقت دے، جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اور جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہے وہ تے بول دے نہیں، جنہ ویکھیا ہے وہ تے بول دے نہیں، محرم راز حقیقت دے. تو آپ نے چپ کر گئے. آپ نے دوبارہ جب یہ کہا نا تو آپ پھر چپ نے کہا کہ حضور کیا ہوا ہے آج کیوں، اب کیوں تقریر کروں گا، آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اب تقریر کرے گا نا. تو آپ جلال میں آ گئے. جس طرح جنید بغدادی فرماتے ہیں میں اس سے پہلے جب میری طرف حضرت صاحب نے دوبارہ دیکھا نا تو آپ کی جو آنکھوں میں چمک تھی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور آپ کے چہرے پہ جو جلال تھا کہتے ہیں اس سے پہلے میں وہ بھی کبھی نہیں دیکھا. حضرت سری سختی میں جلال میں آ گئے اور کہنے لگے جنید کل رات جو گزری نا اس رات مجھے اپنے رب کا دیدار ہوا ہے، اپنے رب کا دیدار ہوا ہے. اور مالک نے مجھے پوچھا ہے کہ سری سختی کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ لو، سری سختی کو بات ہے تو بتا. تو سری سختی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک سے کہا یا اللہ ایک ہی تو بندہ بنایا ہے، ایک ہی بندہ بنایا جنید بغدادی، وہ بھی تقریر نہیں کرتا. ایک ہی بندہ کیا بنایا ہے، ایک ہی مرید بنایا ہے، وہ بھی تقریر نہیں کرتا. تو میں نے کہا یا اللہ جب تیرے محبوب کا ادھر سے گزر ہو نا تو اپنے محبوب کو کہہ کہ جنید کو کہے کہ تقریر کیا کرے. تیرے محبوب کا گزر ہو تو انہیں کہنا کہ اشارہ کر دے، ذرا اشارہ کر دیں. تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری چیخ نکلی اور میری چیخ نکلی اور میرے کپڑے پھٹ گئے، بغداد کی مسجد رونے لگی ساری. کہتے ہیں میرے پہ ایک لرزہ طاری ہو گیا اور کہتے ہیں کہ میں